نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں ذوق اور شوق کے ساتھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات علماء اکرام، مشائخ عظام، سامعین ذی وقار، آج کی یہ بابرکت مجلس حضور اشرف العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے صاحبزادگان حضرت علامہ مولانا غلام نصیر الدین صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ مولانا بشیر الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی یاد میں منعقد ہے. ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان حضرات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے سلسلے میں آج کی یہ نشست آپ جانتے ہیں کہ استاذ القراء یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صاحب زیدہ شرفہ آپ کی زیر صدارت اور حضرت اشرف العلماء کے صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا محمد فرید الدین سیالوی مدظ اللہ العالی کے زیر نگرانی یہ مجلس برپا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت مختصر وقت میں ایک متعین موضوع پر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں اور توقع رکھتا ہوں کہ اس دورانیے میں آپ حضرات کی توجہ مجھے حاصل رہے گی. غور کریں تو اس وقت مسلمانوں کو اندر اور باہر سے داخلی اور خارجی محاذوں پر کئی طرح کے مسائل درپیش. باہر سے بات کریں تو الحاد کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کے انکار کا مسئلہ ہے. میں دینی اور علمی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، دیگر مسائل کی بات نہیں کر رہا، سیاسی معاشی وغیرہ وغیرہ. داخلی محاذ پر دیکھیں تو کہیں بد اعتقادی ہے، کہیں بدعات ہیں، کہیں اہل سنت کے معمول بہا طریقے کے خلاف بغاوت ہے، سرکشی ہے، نئی نئی بولیاں، نئے نئے مذاہب، نئے نئے طور طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں. اہل علم کا اور مجھ جیسے طالب علموں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مسلم معاشرے کو، مسلمانوں کو ان تمام مسائل سے بچائیں اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے وہ علمی اور فکری
اور دینی حصار قائم کریں اور اپنے لوگوں کی ایسی تیاری کروائیں کہ وہ ان دونوں محاذوں پر اس طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے اور اس طرح کے ناپسندیدہ اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. جو میں نے مسائل گنوائے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ختم نبوت کا بھی ہے، انکار ختم نبوت کا. اسی پر میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ختم نبوت کے اس بات کے ہمارے پاس دو طرح کے دلائل ہیں. اب آپ سمجھیے کہ موضوع پر میں باقاعدہ بات شروع کر رہا ہوں. ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنی قسم کے دلائل ہیں؟ دو قسم کے دلائل. آپ کوشش کریں کہ میرے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ بات آپ تک ٹھیک ٹھیک پہنچے اور آپ کے حافظے کا حصہ بن جائے. دو طرح کے ہمارے پاس دلائل ہیں. ایک وہ دلائل ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ نے، اللہ کے رسول نے بیان کر دیے ہیں، جنہیں ہم نقلی دلائل کہتے ہیں، منقول دلائل کہتے ہیں. اور دوسرے دلائل جو عقل نے وضع کیے ہیں، عقلی دلائل. کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ دو ہی طرح کے بنیادی دلائل ہوتے ہیں. ایک وہ دلائل جو قرآن و سنت میں ہیں جو نقلی دلائل ہیں، اور دوسرے وہ دلائل جو عقل نے بنائے، جو منقول، جنہیں ہم کہتے ہیں معقولی دلائل. یہ دو طرح کے دلائل. کتنی طرح کے دلائل؟ دو طرح کے. بولیے. دو طرح کے دلائل. قرآن شریف میں اور حدیث رسول میں ختم نبوت کے مسئلے کو ہر پہلو سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے بیان کیا. کوئی بنیادی پہلو ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت میں بیان نہ ہو گیا. میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ تو خود نص ہے ختم نبوت اور قرآن کی مرکزی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے. اس کی تفصیلات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. رسول کیوں کہا، نبی کیوں نہیں کہا، یہ سب تفصیلات آپ علماء سے وقتاً فوقتاً سماعت کرتے رہتے ہیں. تو یہ آیت تو نص ہے ختم نبوت پر. قرآن میں ایک اور آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تکمیل دین کی آیت. یہ ختم نبوت کا ایک پہلو ہے. قرآن کی ساری آیتوں کو اکٹھا کریں جو ختم نبوت سے کسی نہ کسی اعتبار سے متعلق، تو یہ تکمیل دین کی آیت ہے. ختم نبوت اور تکمیل دین. ختم نبوت کو لازم ہے تکمیل دین. اگر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو دین مکمل ہو جانا چاہیے. جب اور کوئی نبی نہیں آنے والا تو اب کوئی دین بھی اور آنے والا نہیں ہے. اب دین میں بھی کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی، دین کو بھی مکمل ہو جانا چاہیے. تو یہ قرآن کی آیت ہے جو تکمیل دین کی آیت ہے. والذی ارسل رسولہ بدین الحق لیظہر بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ غلبہ دین کی آیت. ختم نبوت کا ایک اور پہلو ہے غلبہ دین. اگر نبوت ختم ہو گئی ہے تو اب اسی دین کو باقی سارے ادیان پر غالب آ جانا چاہیے. یہ بھی ختم نبوت کو لازم ہے، اس کا نتیجہ ہے. اگر نبوت ختم ہو گئی ہے جو کہ ہو گئی ہے تو اب اسی دین کو سارے ادیان پر غالب ہونا چاہیے. یہ ختم نبوت کا یہ ایک پہلو ہے غلبہ دین، اور قرآن نے اسے بھی بیان کر دیا ہے اس آیت میں. پھر ارسلتو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ آیت ختم نبوت کے ایک اور پہلو کو بیان کر رہی ہے. اور یہ آیت بیان کر رہی ہے رسول اللہ کی نبوت کی آفاقیت کو، کہ رسول اللہ آفاقی نبی ہے، سارے زمانوں اور سارے مکانوں کے لیے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب یہی معیار حق ہیں.
اب یہی معیار نجات ہیں، ان کے علاوہ اب اور کوئی معیار نجات نہیں ہے، ان کے علاوہ اب اور کوئی ہادی باقی نہیں رہا۔ ہدایت کی روح سے اب کسی کی ہدایت باقی نہیں رہی، کسی کی شریعت قائم نہیں رہی، اب یہی شریعت ہے۔ تو یہ آفاقی نبوت ہے۔ قرآن نے اس آیت میں نبوت کی آفاقیت کو بیان کر دیا ہے۔ میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے صرف 3 آیتیں پڑھی ہیں جو ختم نبوت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہی ہیں۔ ایک آیت تکمیل دین کی آیت، ایک غلبہ دین کی آیت، ایک رسول اللہ کی نبوت کی آفاقیت کی آیت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے ختم نبوت کو ہر پہلو سے بیان کر دیا، کوئی پہلو قابل ذکر ایسا نہیں ہے جسے قرآن نے بیان نہیں کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم نبوت کو کئی اسالیب سے بیان کیا۔ کہیں ارشاد کیا ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے۔ عمر نبی نہیں تھے، نبی تھے وہ؟ حضرت عمر فاروق نبی نہیں تھے، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے ختم نبوت کے مضمون کو بیان کرنے کا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یا ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں، اس سے عمر فاروق کی ہمت، اس سے عمر فاروق کا مرتبہ، اس سے عمر فاروق کی قابلیت وہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ عمر فاروق کی شخصیت کیسی شخصیت، کیسی ہمت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، کیسی بصیرت اور کیسا علم عمر فاروق کو اللہ نے عطا کیا تھا، اور دین کے لیے کیسی حمیت عمر فاروق میں اللہ نے رکھی تھی، وہ بھی اس حدیث سے پتہ چل رہی۔ کہیں رسول اللہ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں میں سارے انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ اوتیتو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ احلت لی الغنائم، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اور ساری زمین کو، کل روئے عرض کو میرے لیے پاک کر دیا گیا ہے اور مسجد بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کی طرف مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا ختم بی النبیون، اور میرے ساتھ سلسلہ نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ان 6 باتوں پر غور کریں، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اوتی تو جوامع الکلم، کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا۔ رسول اللہ سے پہلے کلام کسی نبی کا معجزہ نہیں تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ کلام، باقی رہنے والا معجزہ۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ سابقہ انبیاء کے معجزات حسی تھے، رسول اللہ کا بڑا معجزہ عقلی ہے۔ نبوت اور عقلی کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ عقلی اس لیے ہے کہ نبوت باقی ہے، شریعت، نبوتیں سب کی باقی ہیں، خاص معنوں میں کہہ رہا ہوں نبوت باقی ہے، شریعت باقی ہے، معجزے کو بھی باقی رہنا چاہیے۔ اوتی تو جوامع الکلم، رسول اللہ کا کلام دلیل ہے کہ یہ نبی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نبی ہیں۔ نبوت آپ کی باقی، شریعت باقی، یہ کلام معجزہ بھی باقی۔ آج بھی اگر ہم کسی کافر کو دین کی دعوت دیں اور وہ اسے حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے معجزے کا مطالبہ کرے کہ تمہارے نبی کا معجزہ کیا ہے، تو ہم رسول اللہ کا کلام اور رسول اللہ پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام معجزے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، یہ قرآن اور یہ حدیث رسول اللہ کا کلام معجزہ ہے۔ یہ بھی ختم نبوت کا ایک لازمہ ہے، ختم نبوت کا ایک پہلو ہے۔ پھر فرمایا نصرت بالرعب، یہ بات سمجھ لیں کہ رسول اللہ کو جس پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، ایسا جہاد آپ سے پہلے کسی نبی نے نہیں۔
رسول اللہ کو آفاقی جہاد کا حکم ہے، آپ کی امت کو حکم ہے، اور جہاد باقی رہنا ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا نصرت بالرعب، دشمن پر میرا رعب طاری کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ختم نبوت کا پہلو ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جہاد کا ایک پہلو ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین کو میرے لیے پاک کر دیا گیا ہے، مسجد بنا دیا گیا ہے۔ یہ بھی آفاقیت نبوت محمدی کا ایک تقاضا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنایا ہے۔ یہ بھی جامعیت ہے، یہ آفاقیت نبوت محمدی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے ساتھ سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے طرح طرح سے اسلوب بدل بدل کر اپنے اس منصب ختم نبوت کو احادیث میں بیان کیا۔ میں نے عرض کیا تھا اور حدیثیں ہیں بے شمار ہیں کہ میں عاقب ہوں، میں اور قیامت یوں جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں۔ وہ استوانا والساعۃ کہاتین، اس طرح ہم مبعوث ہوئے ہیں۔ بے شمار حدیثیں ہیں کہ نبوت ایک قصر، ایک محل ہے، اس میں ساری اینٹیں لگ چکی، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ انا اللبنۃ، میں وہ اینٹ ہوں۔ اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں ہیں، رسول اللہ نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، کیونکہ ختم نبوت اسلام کی مرکزیت اور اسلام کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ اسے اللہ نے، اللہ کے رسول نے بلا شک و شبہ انتہائی حد تک صفائی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ قرآن و سنت میں کسی طرح کی کوئی تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہنے دی، کوئی ظن گمان کی گنجائش باقی نہیں رہنے دی، کسی طرح کی تعبیر کے تنوع کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس عقیدے کو، ختم نبوت کے مسئلے کو قرآن و سنت میں پوری قطعیت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، پورے تعین کے ساتھ حتمی طور پر بیان کر دیا ہے۔ یہ نقلی دلائل ہیں ختم نبوت کے، عقلی دلائل کی طرف آئیں۔ میں بالکل اختصار سے کام لینا چاہتا ہوں، بالکل دو فکروں میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی کافر ہم سے پوچھے جو قرآن اور سنت کو نہیں مانتا، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ ہم سے پوچھے، کوئی مرزائی ہم سے پوچھے کہ عقلی دلیل دو رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے پر، تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے تو بیان کرو۔ ہم پہلی عقلی، یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دعویٰ ہے ختم نبوت کا، رسول اللہ اس دعوے میں لا شریک ہے۔ بولیے، رسول اللہ اس دعوے میں لا شریک ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی دین، کسی شریعت نے یہ اعلان نہیں کیا، آسمانوں سے نازل ہونے والی کسی کتاب نے یہ اپنے بارے میں اعلان نہیں کیا کہ اب آخری کتاب ہے، یہ آخری وحی ہے، یہ آخری شریعت ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ یہ دعویٰ، یہ اعلان صرف رسول اللہ نے کیا ہے۔ آپ اس دعوے میں، اس اعلان میں لا شریک ہیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ اس دعوے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب دلائل کی طرف آئیں۔ پہلی دلیل ہماری کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، میں عقلی دلیل عرض کرتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں گے۔ میں سوال کر رہا ہوں کہ قرآن محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن محفوظ ہے؟ بولیے بھائی، آپ کو کوئی شک ہے؟ اونچی آواز سے بولیے، قرآن محفوظ ہے یا نہیں؟ محفوظ ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب محفوظ ہے؟ بتائیں، قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب محفوظ ہے؟ اب اس کے دلائل، اس کے لیے الگ وقت چاہیے کہ وہ کیسے محفوظ نہیں ہے۔ بہرحال مسلمہ ہے کہ کوئی کتاب قرآن سے پہلے محفوظ نہیں۔ قرآن محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ غور کریں، قرآن کیوں محفوظ ہے؟ تورات کیوں محفوظ نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کی کتاب۔ انجیل کیوں محفوظ نہیں؟ وہ بھی اللہ کی کتاب۔ زبور کیوں محفوظ نہیں؟
یہ یاد رکھیں کہ ہم ان میں لفظی مانوی دونوں تحریفوں کے قائل ہیں. ہمارا مذہب یہ ہے. یہ محفوظ نہیں ہے. کیوں محفوظ نہیں ہے؟ قرآن کیوں محفوظ ہے؟ قرآن اس لیے محفوظ ہے اور یہ اس لیے محفوظ نہیں ہے کہ رسول اللہ آخری نبی اور سابقہ شریعتیں منسوخ ہو جانی تھی. انہیں اللہ نے باقی نہیں رکھنا تھا. انہیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو قرآن کو محفوظ ہونا چاہیے تھا. قرآن کا محفوظ ہونا رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے. سامنے کی بات, بالکل سامنے کی بات. ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ محفوظ ہے؟ بالکل سادہ سی بات کہ قرآن کے حافظ ہیں. قرآن کے حافظ ہیں. قرآن سے پہلے کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں تھا نبی کے علاوہ. آپ دیکھیں دنیا میں کروڑوں عیسائی ہیں, لگ بھگ 2 کروڑ, لگ بھگ 2 ارب عیسائی ہیں, لگ بھگ 2 ارب. ایک بھی حافظ نہیں. کروڑوں میں یہودی ہیں تو رات کا کوئی حافظ نہیں. ویدوں, ہندوؤں کو دیکھ رہے ہیں ان کی کتابیں, یہودی بھی ہندو بھی بڑی تعداد میں ہیں, کوئی حافظ نہیں ہے ویدوں. کیوں نہیں ہے؟ قرآن کے حافظ ہیں, لاکھوں حافظ, بلکہ کروڑوں حافظ ہیں. یہ بھی کہیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے. قرآن کے حافظ موجود ہیں. یہ ہمارے پاس بالکل ایک سامنے کا ثبوت ہے کہ قرآن محفوظ ہے, کیونکہ اس کے ساتھ حفظ کی روایت ہے. اور قرآن محفوظ اس لیے ہے کہ رسول اللہ آخری نبی. تو پہلی دلیل ہماری یہ ناقابل تردید دلیل ہے. اسے جہاں مرضی بیان کریں, اس کی کوئی آدمی تردید نہیں کر سکتا کہ قرآن محفوظ ہے. اور محفوظ ہونے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ آخری ہیں. دوسری دلیل کہ سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کی کوئی حدیث موجود نہیں. حدیث کا علم صرف اس امت کے پاس. عیسائیوں کے پاس کوئی حدیث کا علم ہے؟ یہودیوں کے پاس کوئی حدیث کا علم ہے؟ کسی امت کے پاس, مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم اور ملت کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس حدیث کا علم ہے. حدیث ہے. حدیث کو محفوظ رکھنے والے, حدیث کی تعبیر اور شرح کرنے والے 20 علوم ہیں. خود حدیث کا ہونا, حدیث کے علم کا ہونا, یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں. اور سابقہ امتوں میں حدیث جیسا کوئی علم نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ نبوت آخری نہیں تھی, اور مسلمانوں کے پاس اس لیے ہے کہ یہ نبوت آخری ہے. تیسری دلیل ہماری, سابقہ امتوں میں اجتہاد کا کوئی تصور نہیں تھا. کوئی مجتہد نہیں گزرے پچھلی امتوں میں. جب نئے مسائل پیدا ہوتے تھے, جب حالات بدلتے تھے, اللہ تعالیٰ نئی وحی نازل کرتا تھا, نیا نبی مبعوث ہوتا تھا. اب یہ آخری نبی ہیں, ان کے پاس نبی نے مبعوث نہیں ہونا. حالات بدلتے رہیں گے, مسائل پیدا ہوتے رہیں گے, تو اب ان کا حل کیسے ہوگا؟ ان کا حل اجتہاد کے ذریعے ہوگا. خود اجتہاد کا اصول رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. اور چوتھی دلیل اور آخری, فی الحال آخری, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے, کسی نبی کی امت نے اس پیمانے پر جہاد نہیں کیا, فتوحات نہیں کی. جس پیمانے اور جس درجے میں رسول اللہ نے جہاد کیا ہے اور رسول اللہ کی امت نے جہاد کیا ہے, جہاد کا عمل اور جہاد کا اس پیمانے پر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے. یہ 4 دلیلیں میں نے عرض کی ہیں کہ قرآن محفوظ ہے, حدیث موجود ہے, اجتہاد کا تصور ہے اور اصول ہے, اور جہاد کا عمل ہے. یہ چاروں چیزیں
ہمارے دین میں اس لیے ہیں، یہ چاروں چیزیں ہماری شریعت میں اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن شریف اور حدیث کے دلائل اور عقل کے دلائل تمام مل کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ مولانا مفتی محمد نوید سبحانی صاحب آپ کے سامنے حجیت حدیث پر بات کر رہے تھے، اب آپ اسے بھی اس کے ساتھ ملا لیں کہ حدیث کا جو انکار کرتے ہیں وہ خود غور کریں کہ ان کا انکار اس کے اثرات کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ انہیں رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کی معنویت اور اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہے۔ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں انہیں اصل میں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، اور یہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں یہ عام طور پر جہاد کی آفاتیت کے بھی منکر ہوتے ہیں، یہ جہاد کو نہیں مانتے، اس کے منکر ہوتے ہیں، عام طور پر حفظ کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ آپ انہیں سنیں، انہیں پڑھیں، تو حفظ کا کیا فائدہ؟ اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ جڑ بات کی یہ ہے سارے مسئلے کی کہ ختم نبوت اگر اس کی حساسیت کو کوئی عالم نہ سمجھے، اگر اس کی معنویت کا ادراک نہ کرے، تو اس کے آگے پھر وہ کئی طرح کی خرابیوں میں پڑ جاتا ہے، کئی طرح کے اندھیروں میں غرق ہو جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو ہمارے دین کا امتیاز اور ہمارے دین کا جوہر اور ہمارے دین کا خاصہ ختم نبوت ہے، یہ بات سمجھیں، اس بات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کے منتظمین کو بے پناہ اجر دے، اور ہم جن کے ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو وسیع کرے، ان کی مغفرتیں کرے، اور جتنے علماء حضرات تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت برکتیں دے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے، ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔